ایک محبت عورت کو گھر میں ملتی ہے بہن ہونے کے ناطے. بھائی اور بہن کے درمیان قلبی محبت کا ہونا ایک شرعی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے. ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے، ہر بھائی بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، اور اگر دونوں طرف نیکی ہو تو یہ محبت اور زیادہ گہری ہوتی ہے. اس کا نمونہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ ایک عورت جو اپنے گھر کے اندر اپنے میاں کے ساتھ خوش ہے، جس کو اللہ نے مال بھی دیا، جمال بھی دیا، اولاد بھی دی، ہر نعمت دی، اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، لیکن اگر اس کو پردیس میں یہ خبر ملے کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہاسپٹل میں چلا گیا، تو اب اس بیچاری کی ساری شوخیاں ختم ہو جائیں گی، چاو چنچل پنا سب ختم ہو جائے گا، اداسی ہو جائے گی، اور وہ نماز پڑھ رہی ہوگی، تلاوت کر رہی ہوگی، رو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مصلی پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہوگی. کوئی پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، آپ کو تو اپنے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ کہے گی اپنی جگہ سب کچھ بجا ہے، لیکن میرا بھائی ہسپتال میں ہے، جب تک وہ صحت یاب ہو نہیں جاتا مجھے اس وقت تک کوئی چین نہیں. تو یہ محبتیں اللہ نے دلوں کے اندر ایسی رکھ دی ہیں. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس محبت کا خیال کرتے ہوئے بہن اپنے بھائی کے دین کا خیال رکھے. صحابیات کی زندگی کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے دین کا خیال رکھتی تھی. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر وہ ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لیے آئے، وہیں دوپہر کا کھانا کھایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں. پھر ظہر کا وقت ہوا تو وہ وضو کرنے لگے. وضو کرتے کرتے ان کی ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، فرمایا کہ اے بھائی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص وضو میں غفلت کرے اور وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو خشک رہ جائے تو وہ جگہ قیامت کے دن جہنم کے آگ میں جلائی جائے گی. اتنے اچھے انداز سے انہوں نے بات کی کہ ان کے بھائی نے دوبارہ اپنے پاؤں کو دھویا اور اچھے انداز سے اس کو تر کر لیا. تو دیکھیں حدیث سے ثبوت مل رہا ہے کہ بہنیں اپنے بھائی کے دین کا خیال رکھ رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جن کا نام تھا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عمر لانو کی بیٹی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر کی بیوی فوت ہو گئی. کیونکہ عبداللہ ابن عمر لانو کو تعلیم و تعلم سے بہت زیادہ گہرا لگاؤ تھا، انہوں نے سوچا کہ چلو میری عمر بھی زیادہ ہو گئی، اب میں مزید کوئی نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، باقی زندگی میں دین کی خدمت میں گزار دوں گا. جب اس بات کو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو ایک موقع پر آپ نے ان سے ملاقات کی اور بھائی کو کہا کہ اے بھائی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی کہ جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس اولاد کو وہ دین سکھاتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، تو وہ اولاد اپنی زندگی میں جتنے سانس لیتی ہے اتنی نیکیاں ماں باپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. ایسے اچھے انداز سے انہوں نے بات سمجھائی کہ عبداللہ ابن عمر لانو نے دل میں عہد کر لیا، اچھا میں نکاح دوبارہ کر لوں گا تاکہ اس صدقہ جاریہ کو حاصل کر سکوں. سیدنا عمر لانو کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے چل پڑے تھے، لیکن پھر کسی کے بتانے پر بہن کے گھر پہنچے، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. بہن بچانے کے لیے آئی تو اس کے بھی تھپڑ لگایا، مگر بہن نیچے گری، اس کے منہ سے خون آیا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا. یہ ایسی بات تھی کہ جو عمر لانو کے دل پر بجلی بن کر گری. جو مارنے کو تیار کھڑے تھے وہ اب خود جو ہے شکار بن گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا، بھائی آپ تو مشرک ہو، ناپاک ہو، غسل کرنا پڑے گا. غسل کر کے آئے، چنانچہ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئیں. انہوں نے کہا اچھا مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے چلو. جو صحابی چھپے ہوئے تھے وہ آ گئے، انہوں نے اللہ اکبر کہا اور بتایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ یا تو عبداللہ ابن حشام کو ہدایت عطا فرما یا
عمر ابن حشام کو ہدایت عطا فرما یا عمر ابن خطاب کو ہدایت عطا فرما. میرا گمان یہ ہے آپ کے بارے میں نبی اسلام کی دعا قبول ہو گئی، چنانچہ عمر لانو مسلمان بنتے ہیں ایک بہن کی رشتے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا بڑا جرنیل عطا فرما دیتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ اس وقت بہنیں اپنے بھائیوں کے ایمان پر آنے کا سبب بن جایا کرتی تھی. کتنا اس سے جو ہے وہ ہمیں سبق ملتا ہے.